اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب میں بری عادات سے اجتناب کے دوسرے سبق حسد کی پڑھائی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تکبر کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح تکبر انسان کو اللہ سے دور، جنت سے بے دخل اور ہمارے اخلاق اور معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ آج بری عادات میں دوسری بری عادت حسد کے بارے میں پڑھیں گے۔ حسد کیا ہے اور حسد کس طرح ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے؟ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حسد کا لفظی معنی جانیں گے کہ حسد کیا ہے۔ حسد کسی کا زوال چاہنا، کسی سے عداوت یا دشمنی رکھنا، بغض رکھنا اور کینہ رکھنا، یہ حسد ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم: حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ یہ حسد کی تعریف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کسی شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، سورۃ فلق کی آیت 5۔ ترجمہ ہے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے علم و فن، دولت و ثروت یا منصب سے حسد کرتا ہے وہ ابلیس کے پیروکاروں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4903 ہے۔ رشک کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور کسی کی اچھی عادت اور عمل کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے۔ عزیز طلباء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کے جائز ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ صحیح بخاری کی حدیث 7529۔ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا۔ اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی اور وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ دوسری وجہ دعا نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، حب دنیا یعنی دنیا کی محبت، ہر وقت مال اور عہدے کے لالچ میں مست رہنا حسد کی بنیادی علامات ہیں۔ حسد کا تعلق دل سے ہے، افعال سے نہیں ہے، لہٰذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے وہ حاسد ہے۔ حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی اتر آتا ہے۔ جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کو مثبت کی بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیل دیتا ہے، یوں اپنی تخلیق کا مقصد بھی کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہود مدینہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، خصوصاً جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پورے دن کا تجزیہ کریں کہ میں نے دل میں کسی کے بارے میں حسد تو نہیں رکھا۔ اگر خود کو اس طرح کے جذبات کا مرتکب پائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5748 ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔
عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی آپ نے بغور سنی ہوگی اور حسد اور رشک میں فرق اور حسد کے نقصانات اور وجوہات کے بارے میں بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے سب کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال درست جواب کا انتخاب ہے۔ ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ ہے حسد۔ یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ حسد کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے، قاری اور سخی، یعنی قرآن پڑھنے والا اور جو دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ۔ مختصر جواب دیں۔ ہمارے پاس 5 مختصر سوالات ہیں اور 1 تفصیلی سوال ہے۔ آئیے ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، حسد کے مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے، حسد کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ میں نے یہاں پہ حسد کا لفظی معنی بھی لکھا ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں لکھا، اس سے آپ کو سوال یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حسد کے لفظی معنی کسی کا زوال چاہنا، کسی سے عداوت، بغض اور کینہ رکھنا ہے۔ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ یہ حسد کا معنی اور مفہوم ہے۔ دوسرا سوال ہے، رشک اور حسد میں فرق لکھیں۔ رشک اور حسد میں فرق شہ سرخی لکھیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی تو اس کو رشک کہتے ہیں، جبکہ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ حسد کے 2 نقصانات تحریر کریں۔ حسد کے نقصانات شہ سرخی لکھیں گے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، ترجمہ: حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پہلا نقصان، حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں اس کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، حاسد اپنی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ حاسد انسان اپنی دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کو منفی عوامل اور جذبات کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حسد کی 2 وجوہات بیان کریں۔ حسد کی وجوہات۔ نمبر 1، حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا، اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی اور وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ دوسرا، حسد کی دوسری بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا ہے، یعنی اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آپ حسد کر رہے ہو۔ سنت نبوی کی روشنی میں حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارا سوال نمبر 5 ہے، سنت نبوی میں حسد سے بچنے کا طریقہ۔ نبی کریم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سویا کرتے تھے۔ آپ معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ ناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ یہ ہمارے مختصر سوالات ہیں۔ عزیز طلباء، حسد کا تفصیلی سوال ہے کہ حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ تفصیلی سوال میں ہم سب سے پہلے حسد کی تعریف، معنی و مفہوم لکھیں گے کہ حسد کیا ہے، اس کے بعد قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سبق سے جو پیراگراف ہیں وہ نکال کے الگ الگ کر کے لکھے گئے ہیں کہ کس طرح سے سوال کو آپ نے لکھنا ہے۔ آئیے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حسد کا معنی و مفہوم آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہے، یہ وہی ہے کہ حسد کے لفظی معنی کسی کا زوال چاہنا، کسی سے عداوت، بغض اور کینہ رکھنا ہے۔ پہلے مختصر سوال کا جواب آپ یہاں پہ لکھیں گے، اس کے بعد قرآنی تعلیمات کی روشنی میں حسد، جو قرآن کی آیات کا حوالہ ہے اس میں آپ ان کو اکٹھا کر کے لکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا۔ حسد کرنے والوں کو حاسد کہتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ فلق میں مسلمان حسد کرنے والے کی شر سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے حاسد کے حسد سے پناہ دے۔ ابلیس کا حضرت آدم سے حسد۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور جنت سے نکالا گیا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے علم و فن، دولت و ثروت یا منصب سے حسد کرتا ہے وہ ابلیس کے پیروکاروں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر قابیل کا حابیل سے حسد، اس کا بھی قرآن پاک میں حوالہ ہے۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام سے حسد، دونوں کا قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قابیل کا حابیل سے حسد کرنے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان دونوں قصوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حاسد اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب حدیث و سنت کی روشنی میں حسد کی تعلیمات دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں۔ یہ تمام نکات آپ کی کتاب سبق میں سے نکالے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بھی حسد سے بچنے کی تلقین ملتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ترجمہ: حسد سے بچو، حسد نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنت نبوی میں حسد سے بچنے کا طریقہ: جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اسی طرح حسد سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نبی کریم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ آپ معوذتین یعنی کہ سورۃ فلق، سورۃ ناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ اب اس تمام گفتگو کا حاصل کلام کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ ہم روزانہ اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے دل میں کسی شخص کے بارے میں حسد تو نہیں رکھا۔ اگر خود کو اس طرح کے جذبات کا مرتکب پائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ یہود مدینہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہے اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گئے۔ عزیز طلباء، سبق حسد کی پڑھائی، مشقی سوالات کے جوابات کا لیکچر آپ نے بغور سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ حسد کیا ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بری اخلاقی عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔